سب سے پہلے آپ نے خلاف کرامت جی محترم اور مکرم میاں افتخار صاحب انہوں نے آغاز کیا. میں سب احترام سے مل کے اس آج امن کمیٹی بین المذہبی مذاہب ہم آہنگی کے اجلاس پہلے اجلاس میں تحصیل خیرآباد کے جو زیر صدارت اعلیٰ نواز علوی صاحب چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی ہم آہنگی ضلع خوشاب انعقاد پذیر ہو رہا ہے. اور اس میں پہلے آغاز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر مل کر کرتے ہیں. سب نے بآواز بلند میرا ساتھ دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا فاصلوں کا قریب نام حق. اب ناظرین آپ کے سامنے سینئر نائب صدر قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی ضلع خوشاب محترمہ ماریہ ذیلدار آج کے اس پہلے سیمینار میں اپنے اس اجلاس میں خیالات کا اظہار کریں گے. جی ماریہ. جی ناظرین السلام علیکم. ہم اس وقت ایک کمیٹی کی صورت میں تمام جو مذاہب ہیں ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیٹی جو ہے آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہ بین الاقوامی مذاہب کے لیے کمیٹی تیار کی ہوئی ہے. ایز اے کلیئر ایز اے صدر میں جو ہے میری خواہش ہے کہ ہم سب جو ہے ہندو سکھ مسلمان اور مسیحی لوگ ہیں ہم سب مل جل کے رہیں اور اپنے ملک کا جو تمام یہاں پہ امن ہے اس کو ہم قائم رکھیں. اگر کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پولیس بھی کام کرتا ہے تو ہم سب کو مل جل کے اس کو جو ہے ہینڈل کرنا ہے. اس کو تمام ہم نے دیکھنا ہے مل کے, کیونکہ کوئی بھی ایسا فتنہ انگیز لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کا باعث بنتے ہیں تو ہم سب کو مل جل کے اس تمام معاملات کو دیکھنا ہے. میرے بھائیوں آج اس قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی
جن کی ابتدا سید امین شاہ راشدی مرحوم نے کی اور ان کے صاحبزادے سید علی راشدی صاحب نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، تو میں ملتمس ہوں ضلع خوشاب کے چیئرمین جناب اللہ نواز علوی صاحب سے، جو چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہامانگی ضلع خوشاب ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے جو گزارشات ہیں پیش کریں۔ جی، آج بیسیکلی جو ہمارا مقصد تھا وہ اقبال ڈے، تو یوم اقبال کے حوالے سے ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پلیٹ فارم جو ہے ہمارا وہ قومی امن کمیٹی جو کہ سید امین شاہ راشدی کا جو مشن تھا اس کو لے کے آگے علی شاہ راشدی صاحب چل رہے ہیں، تو ہم نے اس مشن کو عام کرنا ہے، عمل کا درس دینا ہے، اور اقبال کی طرح خود ہی اس کو لے کے چلنا ہے سب نے انشاءاللہ جو افواج پاکستان اور مختلف قسم کے یہ مہام ہے، ہمارا مقصد اپنی قوم کو اس کے ساتھ سمیٹ کے ایک کرنا ہے، کیونکہ یہ بیٹھے ہیں سرحدوں پہ تو ہم جو ہے سکھ کے نیند سو رہے ہیں، اس لیے یہ کوشش ہم نے کرنی ہے مل جل کے سارے اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں اور امن انشاءاللہ قائم کرنا ہے، چاہے وہ بین المذاہب ہو، چاہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور امیر سید جو ہمارے علی شاہ راشدی مرکزی چیئرمین ہیں، ان کے پلیٹ فارم اور ان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، اور مل کے انشاءاللہ یہ میری تمام ٹیم، خاص کر یہ افتخار صاحب تحصیل کے چیئرمین ہیں اور تمام سارے جو عہدیداران ہیں، انشاءاللہ مل کے ہم اپنے ضلع میں امن کے لیے دن رات کوشاں کر کے انشاءاللہ کاوشوں سے انشاءاللہ اس میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھی فضا قائم کریں گے۔ خوشاب اپنا ڈپٹی کمشنر خوشاب اور جتنے بھی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر خوشاب قید آباد، ہم سارے انشاءاللہ مل کے ان کی مشاورت سے چلیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی جس جگہ بھی ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم تمام لوگ سارے انشاءاللہ میسر ہوں گے۔ مفکر پاکستان اور وہ شخصیت جو صاحب لہیہ تو نہ تھے، اندرون قلب جو ان کی لہیہ تھی، اس کے بارے میں جید علماء، علاقہ کے مفکرین، پاک و ہند کے مفکرین اور جستجو اور جدوجہد کرنے والے جتنے بھی اس وقت کے مجاہدین تھے، پاکستان کی جدوجہد کرنے والے، وہ چیز جو جذبہ ان کو دیا وہ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے، اور خاص طور پہ جوانوں کو انہوں نے بیدار کیا۔ ہر شعر میں دیکھیں انہوں نے خودی کا ایک فلسفہ سامنے رکھا، جوانوں کو جگایا، ہر میدان پہ انہوں نے کہا کہ یہ سامراجی صہیونی سامراجی قوتوں سے تم نے آزادی حاصل کر کے اپنے ایک پاک وطن کے لیے، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا، اور پھر صبح وقت سحور وہ دعا کرتے تھے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یعنی کہ پہلا مصرع ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان بال بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور یہ صرف یہی نہیں تھا، انہوں نے جذبے کو، نوجوانوں نے جذبے کو بھارا اور کہا کہ اپنے اسلاف کی طرح چلیں، اپنے اسلاف جو کام کرتے تھے ویسے کریں۔ کیسے کہ یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے،
जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत जराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किस्मत बुझाई। और यही जज्बा आवाम, अब जब अशार की सूरत में नौजवान उस वक्त के जितने भी नौजवान थे उन तक पहुंचता, तो उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फलसफे को, इस फिक्र को अमली जमा पहना। सोचने की बात है कि आज वही मुल्क जो हमारे अल्लामा इकबाल की ख्वाबों की ताबीर था, बानिए पाकिस्तान ने जिसकी तामीर की, हम सब मिलकर चाहे जाए कि उसको मजीद तरक्की की तरफ ले जाते। हम अपने जाती मफादात को देख रहे हैं, हमें अपने जाती मफादात कुर्बान करना होंगे इस वतने अजीज की खातिर, जाती हिस्सों लालच छोड़ना होंगे। सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी जो भी है, ये हमारे मुल्क के शहर हैं, हमें अमन से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान का आईन और कानून उन्हें जिंदा रहने का और अपने हकूक देने का पाबंद है, तो हमको उसकी पैरवी करनी चाहिए। ये बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी, हम आगे जो जिला खुशाब की चेयरमैन जिला खुशाब अल्लाह नवाज अलवी साहब ने जिसकी बुनियाद रखी, और आज पहला इजलास 9 नवंबर के हवाले से अल्लामा इकबाल के यौम इकबाल के दिन से ये इनकाद पजीर तहसील के अदाबाद में हो रहा है। ये जहाँ के जो चेयरमैन है इफ्तिखार साहब, मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब, ये उनकी काविश है, उनकी मेहरबानी है कि यहाँ ये सब पहली दफा हो रहा है। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि इनके पास वही लोग, इन्होंने करीम लाई है, जैसे हमारे मारिया जैलदार साहबा है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से तलक रखती हैं, और जिला खुशाब की सीनियर प्रेसिडेंट है ये बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का हम हकीकी मादरत के साथ कि हम जो हैं जाती मफाद, अनापरस्ती और लालच हिर्स के जंगल में फंसे हुए हैं। हम सबको ये छोड़कर ये अनापरस्ती, हिर्स, लालच के जंगल से निकलना होगा, और हमें मुल्क पाकिस्तान के अमन को कायम करना होगा। पाक फौज जिंदाबाद। मैं 9 नवंबर के हवाले से इस इजलास के और तहसील के अदाबार सदर अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तहसील के अदाबाद के सदर जनाब मियाँ यासर अरफाज साहब से मुल्तमिस हैं कि वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। जी यासर साहब। सबसे पहले तो आप तमाम साहिबान का, शुरका का, हमारे ज़िला पेशाब की कमेटी का, मुअज़्ज़िज़ीन का, और तहसील कैदाबाद की कमेटी के जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह नवाज नारी साहब का, मियाँ इफ्तिखार साहब का, कि जिन्होंने इस सारी काविश को, इस हमारे ये जो इस इलाके में एक सोच को परवान चढ़ाया कि इस किस्म का प्लेटफॉर्म दिया जिसमें माइनॉरिटीज़ को हम लोग तरजीही बुनियादों पे उनके जो मसाइल हैं या उनके जो माशरती जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम मिल बैठ के उनको तरीके ऐसा अगर हम उनको उन मसाइल के हल के लिए अगर जाना चाहें तो हमारे पास इधर तहसील कैदाबाद में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। डिस्ट्रिक्ट खुशाब में भी, जैसा कि आप बहुत बेहतर समझते हैं कि हमारे पूरे ज़िले खुशाब में फुकदान है, तो इस सिलसिले में अगर हम ये देखें कि जो हमारी ये काविश है हमारे दोनों साहिबान की, अल्लाह नवाज नारी साहब और मियाँ इफ्तिखार साहब की, कि जो बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी है, हम आहंगी अमन कमेटी है, इसका क़याम जो है ये इस इलाके के लिए बहुत अच्छी और बहुत तरतीब वाली बात है। और उसमें ख़ास तौर पे हमारी ये जो माइनॉरिटीज़ की हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहतरमा मारिया जैलदार साहबा, और हमारे जो मीडिया के हेड हैं जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब, आपकी शमूलियत जो है ये इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद फ़ाल करेगी। मैंने इस पूरी
ضلع کی اور تحصیل کی جو کمیٹی ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ہر طبقہ فکر اور ہر جو فیلڈ ہے، شعبہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس میں کہ یہ ایک سوچ پروان چڑھتی ہے کہ اس پوری کمیٹی کو بڑے بغور اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ پراپر پلاننگ کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ جو آج کا عنوان ہے 9 نومبر کا، میں آپ دوستوں کی، آپ ساتھیوں کو ایک مختصر بات کر کے اپنی اس کا سپیچ کا اختتام کروں گا کہ میں آج آپ کی توجہ ایک بہت اہم جو ہے وہ چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کی جو اساس ہے، ملک کی پہچان 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملک کی جو اساس ہے وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے، نمبر 2 اس کی پہچان اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک کا جھنڈا دیکھیں، ملک پاکستان کا، تو اس میں سب سے پہلے جو ترتیب دی گئی ہے، رنگ ہے، وہ ہے سفید۔ وہ ہماری ساری مائنارٹیز کو، اقلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دیگر مذاہب جو ہیں، دیگر جو مائنارٹیز ہیں، اس میں مذہب اسلام کو، یہ ان چیزوں کو، دیگر مذاہب کو کتنا پرامن اور پرسکون طریقے سے رکھنے کا درس دیتا ہے کہ جیسے فتح مکہ کے طور کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج وہ لوگ جن لوگوں نے ہمارے خلاف جہاد کیا، عام لوگ نہیں، جن لوگوں نے ہمارے خلاف جہاد کیا، جن لوگوں نے جنگ کی، ان کے لیے بھی امن ہے، ان لوگوں کے لیے بھی امن ہے جو کسی مسلک کی عبادت گاہ میں چلے گئے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ کلیسا ہے، چاہے وہ چرچ ہے، اس میں چلے گئے ہیں، یا جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے لیے بھی امن ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے جھنڈے کو اگر دیکھیں تو اس کا جو سفید رنگ ہے، حالانکہ اگر اس کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے اکثریت آتی ہے، بعد میں اقلیت آتی ہے، لیکن دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اور یہ جو ہمارے پاکستان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی، ہمارے رفقا کی، ہمارے جو ملک پاکستان کی تعمیر میں جن لوگوں کا خون ہے، جن لوگوں کا نظریہ ہے، اس نظریے اور سوچ اور اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج 75 سال بعد بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ چیلنجز ہونے کے باوجود جتنے سکون کے ساتھ اور جتنے اطمینان سے مائنارٹیز جو ہیں وہ رہ رہی ہیں، کسی دوسرے ملک میں اتنے سکون اور اطمینان سے کوئی مائنارٹی جو ہے وہ نہیں رہ رہی۔ باقی علامہ اقبال علیہ رحمت کے دن کی مناسبت سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں پہ فرض ہے کہ ہم ان کا نظریہ لے کے چلیں۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ پیار ہے، ان کا نظریہ محبت ہے، ان کا نظریہ جدوجہد ہے۔ تو جدوجہد آپ نے کیا کرنی ہے؟ جدوجہد آپ نے مثبت اقدار کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کے لیے کرنا ہے۔ آپ سب ساتھیوں کا، دوستوں کا شکریہ۔ اللہ پاک ہمارے یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس میں جتنے ساتھی دوست ہیں، کاوش ہیں، جتنی کاوشیں ہیں، ان کو اللہ پاک ثمرآور کرے، بہراور کرے، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ تحصیل اور ضلعی لیول پہ اپنے جو ہمارے منشور ہے اس کے تحت چلنے میں اپنا فعال کردار ادا کرے گا۔ اللہ حافظ۔ جناب، اب میں اپنے علاقے کی ایک بہت ہی دینی، علمی اور ادبی شخصیت، اور جنہوں نے پوری زندگی ایک جماعت میں کام کرتے ہوئے وقف کر دی، جناب ملک احمد شیخ، کہ وہ ابھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور دعائے خیر کریں۔ جی
دوستوں کا سارے تعلق کا بڑا شکریہ. میں جڑا انٹرٹینمنٹ فنڈ ہے نا ہر مہینے کا 3000 روپیہ میں کنٹریبیوٹ کروں.